السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں علم بیاں کی دوسری صورت استعارہ۔ استعارہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ادھار لینا، یعنی کسی چیز کی جب خصوصیات یا صفت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی چیز لی جائے جو کہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ اصولاً تو علم بیان کی جو چاروں صورتیں ہیں ان میں لفظ جو ہوتا ہے وہ معنوی اعتبار کے ساتھ مجازی استعمال ہوتا ہے، سوائے کنایہ میں ہم مراد لے سکتے ہیں حقیقی۔ تو استعارہ کی جو ارکان ہیں وہ تین ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ اب جو اس کی تعریف ہے کہ کسی لفظ کا مجازاً ایسا استعمال جس میں تشبیہ کا تعلق ہو، یعنی وہ جو ہم جو چیز استعمال کریں، لفظ استعمال کریں گے مجازاً، اس کا اس حقیقی جو چیز ہوگی اس کے ساتھ جو تعلق ہوگا تشبیہ کا ہوگا، یعنی خصوصیات جو ہے نا اس کے اندر وہ پائی جائیں گی۔ جیسے چاند ہے، خوبصورت ہے، اگر کسی کو ہم چاند کہتے ہیں تو وہ بھی اتنا خوبصورت ہوگا۔ اگر ہم شیر کہتے ہیں کسی کو تو اس کے اندر جو بہادری اتنی ہوگی۔ کسی کو ہم گل کہتے ہیں تو وہ بھی پھول جیسا ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اشعار۔ بہت مشہور شعر ہے یہ تو۔ کس شعر میں مختصراً بیان کروں گا، آگے آپ جو ہے نا سمجھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر صرف شعر ہے، شعر بہادر کی علامت حضرت عباس کو لیا گیا ہے۔ ادھر بتوں، بت استعمال کیا گیا، بتوں کا جو ہے نا مجازی معنی، یعنی حقیقی معنی نہیں، مجازی محبوب۔ نیچے جو یہ شعر پڑھا ہے اس کو آپ خود پڑھیں، اور اس میں جو ظالم ہے وہ یہاں پر مجازاً ہے، خود کو کہہ رہا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں وہ خود کو ظالم نہیں کہہ رہا۔ نیچے جو شعر پڑھا ہے یہ بھی وہ جو شعر ہے اصل میں نہیں ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، یہاں پر بھی مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ میخار، نرگس یعنی آنکھ ہے، لیکن یہاں پر میخار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے شراب پی ہے، صرف مجازاً سرخ ہونا۔ اس شعر کے اندر جو چنگاری ہے، اب چنگاری حقیقی معنی تو آگ کا شعلہ ہے، لیکن یہاں پر حضرت فاطمہ۔ مونگ چھاتی، حقیقی معنوں میں کبھی بھی مونگ جو ہے نا وہ چھاتی پر نہیں دلی جاتی، مجازاً استعمال کی گئی ہے، تنگ کرنا، تکلیف دینا۔ نیچے جو ہے زود پشمان، یعنی اس کا جو محبوب ہے وہ پریشان ہے، لیکن یہاں پر بھی مجازاً لیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں وہ استعمال نہیں لیا گیا۔ نیچے آ جائیں ہزاروں سال نرگس۔ اب یہاں پر اصل جو معنی نرگس ہے وہ نہیں لیا گیا، یہاں پر مجازاً کسی شخص سے مراد لی گئی جس نے بارہا محنت کرنے کے بعد اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب آدمی جو ہے نا یہاں پر جو ہے یہ خصوصیات ہیں آدمی، اور یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ ہو۔ آدمی کو بھی یہاں پر جو ہے مجازاً استعمال کیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں ایک شخص مراد نہیں لیا گیا۔ پھر ہم کلید اردو کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے، پتا پتا یا بوٹا بوٹا ہے، یا گل ہے، یا باغ، اس میں جہان ہے، گل سے محبوب ہے، پتا سے انسان، لوگ مراد لیے گئے ہیں۔ نچلے شعر میں چاند کا اصل معنی نہیں لیا گیا، محبوب لیا گیا ہے۔ اوپر انجم کا اصل معنی بھی نہیں لیا گیا، یہاں پر بھی آنسو لیے گئے ہیں۔ نچلے شعر کے اندر جو ہے سر مژگاں ستارہ، سر مژگاں یعنی جو ہے ستارہ نہیں ہے، یہاں پر آنسو ہیں، حقیقی معنی نہیں لیے گئے، مجازی لیے گئے ہیں۔ اگلے شعر کے اندر بھی چاند جو ہے وہ بھی مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی حقیقی معنی چاند کے نہیں ہے، کسی شخص کو اس نے محبوب کہا ہے۔ شعر مجازاً، حقیقی معنوں میں یہ اصل شعر نہیں استعمال، یعنی کہ بہادری حضرت عباس کی۔ اب چراغ جو ہے، چراغ تو جلتا ہے، یعنی کہ یہاں پر حضرت غالب، یہ حالی کا شعر ہے، اس کے مرثیہ سے لیا گیا ہے، جو کہ اس نے اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کو لکھا تھا۔ نچلے شعر میں مرغ چمن سے مراد کوئی شخص لیا گیا ہے، یہاں پر اصل مرغ چمن نہیں لیا گیا۔ خورشید درخشاں میں بھی اصل خورشید نہیں لیا گیا، یہاں پر بھی وہ کسی شخص کو لے رہا ہے۔ مخمل میں بھی وہ مخمل نہیں بتا رہا ہے، یہاں پر صرف اور صرف وہ بتا رہا ہے گھاس، یعنی اتنی نرم ہے۔ پھر جو ہے یہ مژگاں، یہ بھی اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا، فقط یہ جو ہے ستارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تھینکس الاٹ۔